السلام علیکم ناظرین، آج ہم دو موضوعات پہ بات چیت کریں گے۔ ایک تو گزشتہ چند دنوں سے جو حکومتی وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے جو سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے، اس کے نتیجے میں جو وفاقی وزیر مراد سعید کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور جس انداز میں بعض ٹی وی ٹاک شو کے اندر گفتگو کی گئی، اس کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاتون اول ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی، ان کے بارے میں بھی بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ جو پاکستانی سیاست کے اندر یہ بار بار خواتین کو یا جو سیاستدانوں کے خانگی معاملات ہیں ان کو سکینڈلائز کیا جاتا ہے، اور جس انداز میں اس کو پروپیگنڈا کر کے اور بلو دی بیلٹ گفتگو کی جاتی ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا پاکستانی سیاست کے حوالے سے بھی، اور اس کا ازالہ کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ اور دوسرا، اپوزیشن کی جانب سے جو تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کیا گیا پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں، اور اس کے بعد بڑی تیزی سے سرگرمیاں بھی شروع ہوئی تھیں، اور اس سے پہلے سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی بھی بڑی ایکٹیو تھی، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بڑے ایکٹیو رہے، اور پھر پی ایم ایل این کے سربراہ اس وقت جو پریزیڈنٹ ہیں شہباز شریف صاحب، وہ بھی چودھری برادران کے گھر پہ گئے، فضل الرحمان صاحب بھی گئے، اس سے پہلے زرداری صاحب بھی گئے، ایم کیو ایم کے وفد کی بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور بہت سا ایک خیال کیا جا رہا تھا۔ ہم نے بھی اس کے اوپر چند روز پہلے بات چیت کی تھی کہ تحریک عدم اعتماد کے امکانات کتنے ہیں، اور الیکشن کے اندر جو آگے آنے والے ہیں اس کے اندر جو سیاسی ری الائنمنٹ ہے اس کے کیا امکانات ہیں۔ تو آج اس میں چودھری پرویز الہی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں مونس الہی صاحب، انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کے دوران بڑا واضح طور پہ اعلان کیا کہ وہ کسی بھی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بن رہی ان کی جماعت جس سے پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا جائے یا اس قسم کی جو کوششیں کی جائیں۔ اور انہوں نے پرائم منسٹر کی موجودگی میں اناؤنسمنٹ کی اور یہ کہا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بڑا تگڑا میسیج دیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کاف لیگ جو ہے وہ ساتھ نبھاتی ہے اور آخری وقت تک ساتھ نبھاتی ہے۔ تو اس تناظر میں جو یہ قیاس سرائیاں کی جا رہی تھی شاید کاف لیگ اور ایم کیو ایم جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں گے اور اس سے حکومت گرانے کی راہ ہموار ہوگی، تو وہ جو خواب تھے بہت سے لوگوں کے شاید وہ بھی چکنا چور ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں کہ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں جو یہ گالم گلوچ کا یا خواتین کے اوپر الزام تراشی کا یا اس قسم کی جو بلو دا بیلٹ جو الفاظ یا گفتگو کی جاتی ہے، وہ جو ہے کہ کس حد تک نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یہ بدقسمتی سے ہماری سیاست میں یہ کوئی نیا پہلو نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف نے ابھی آ کر یہ گالم گلوچ کے کلچر کو متعارف کروایا ہے۔ یقینی طور کے اوپر پی ٹی آئی کے بھی بعض جو لوگ ہیں، رہنما بھی ہیں اور کارکن بھی ہیں، وہ اس قسم کے کلچر کو پروموٹ کرنے میں ان کا کردار رہا ہے اور ہے ابھی، لیکن یہ روایت بدقسمتی سے اس وقت اس کا آغاز ہوا پاکستان کی سیاست میں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جب محترمہ فاطمہ جناح نے الیکشن میں حصہ لیا اور ایوب خان کے خلاف بڑی پولیٹیکلی ایکٹیو رول پلے ادا کیا، تو اس وقت جو ایوب خان کی حمایتی سیاسی جماعتیں تھیں، مسلم لیگ بھی اس میں شامل تھی، تو اس وقت محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی، جو الفاظ استعمال کیے گئے، جو پوسٹرز بینرز لگائے گئے اور پنجاب میں اور گوجرانوالا میں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے سیاہ جو ہیں کہ وہ ایام تھے جب محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں بہت گھٹیا الزامات اور بہت گھٹیا زبان استعمال کی گئی تھی، اور بدقسمتی سے اس کے بعد پاکستان کے سیاسی کلچر میں پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں اور ان کی والدہ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کے بارے میں جس قسم کے بینرز، پوسٹرز اور الیکشن کمپین میں یہ سارا کچھ کیا گیا، اور اس میں بھی مسلم لیگ اور اسلامی جمہوری اتحاد جو ہے وہ پیش تھا۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جو اسلام اور مسلم کا نام ہمیشہ اپنے ساتھ لگاتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے خواتین کی تذلیل کے اندر ہمیشہ جو ہے کہ وہ سر فہرست جو ہے گھراول دستے کا کردار ادا کیا، اور نہ صرف انہوں نے یہ کردار ادا کیا بلکہ
ایسے سیاستدانوں کو یا ایسے عناصر کو، بلکہ سیاستدان نہ کہا جائے، کہ جو خواتین کی تذلیل کرتے ہیں، جو خواتین کی توہین کرتے ہیں، جو خواتین پر بہتان تراشی کر کے جو ہے کہ سیاسی مفادات لیتے ہیں، ان کو سیاستدان نہیں بلکہ کچھ کسی اور لفظ سے ہی استعمال اگر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ایسے اخلاق یافتہ افراد کو جو ہے کہ نہ صرف سیاسی جماعتوں میں اہم منصب عطا کیے گئے، بلکہ صوبائی اور وفاقی وزارتیں، اہم وزارتوں کے اوپر بھی یہ لوگ براجمان رہے، اور یہ پاکستان مسلم لیگ کی صفوں میں جو ہے کہ ہمیشہ ان کو جگہ ملی۔ اور جو محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں جن لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، بہتان تراشی کی، الزام تراشی کی، وہ بھی مسلم لیگ میں آ کے انہوں نے پناہ حاصل کی، اور پھر پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی وہ بڑی اہم وزارتوں کے اوپر وہ رہے۔ یہ کلچر جو ہے کہ پھر پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کیا گیا، اور تاہم جب میثاق جمہوریت ہوا تو اس کے بعد پاکستان میں اس قسم کی جو الزام تراشی تھی وہ کم ہو گئی تھی، اور سیاسی جماعتوں نے شاید میچیورٹی کی طرف سفر شروع کیا تھا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایک بار پھر جو ہے کہ یہ معاملات جب پرویز مشرف دور میں کاف لیگ، اس وقت جو ہے کہ بعض خواتین ارکان پارلیمنٹ نے ٹی وی ٹاک شو کے اندر جس قسم کی گفتگو اور الزامات ایک دوسرے پر لگائے تھے، اس کے بعد یہ کمپین دوبارہ شروع ہوئی اور ہر جانب سے اس قسم کی گفتگو کی جانے لگی۔ اور پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت ہوئی تو اس وقت بھی عمران خان کی پہلی اہلیہ، عمران خان کی جو بطور کرکٹر ان کی زندگی تھی، اس وقت جو ان کے خواتین سے مراسم تھے، ان معاملات کو بڑی اخبارات کی اور میڈیا کی زینت بنایا گیا۔ اسی طرح ایون عمران خان کی اپنی جو ذاتی زندگی ہے، پہلی اہلیہ کے بعد دوسری ان کی شادی ہوئی، پھر تیسری شادی ہوئی، تو ان سارے معاملات کو بھی، اور پھر دوسری شادی کے نتیجے میں پھر ایسے مواد کو جو کوئی کتابی صورت میں نہیں شائع ہوا، کچھ چیزیں لکھی گئیں ریحام خان کی جانب سے، لیکن وہ سافٹ پی ڈی ایف کی صورت میں ہی وہ تقسیم ہوتی رہیں، لیکن وہ کسی طور کے اوپر کسی پرنٹر پبلشر نے اس کو باقاعدہ چھاپا نہیں ہے۔ اگر شائع ہو تو کسی کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ایسا مواد جو مستند نہیں ہے اس کو لے کر جو ہے کہ جس قسم کی پھر دوبارہ سے گفتگو کی جا رہی ہے، تو یہ سیاست کے اندر جو ہے نا یہ کلچر ختم ہونا چاہیے۔ سملرلی پی ٹی آئی کے اندر بھی جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یا بلاول بھٹو صاحبہ کے بارے میں جس انداز میں گفتگو کی جاتی ہے، جس طرح سے زومانی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام رویے قابل مذمت ہیں، اور یہ پاکستان کا جو سیاسی کلچر ہے اور کسی بھی ملک کا جو سیاسی کلچر ہے اس میں ان چیزوں سے گریز کیا جانا بہت ضروری ہے، اور اس میں خاص طور کے اوپر جو قومی ادارے ہوتے ہیں، جو حکومت ہوتی ہے، اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی رویوں کی حوصلہ شکنی کرے، کیونکہ یہ نہ صرف اس سیاسی جماعت کے ان افراد کے کارکنوں کی تربیت کی عکاسی کرتے ہیں، بلکہ اس کے معاشرے کے اوپر بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر اسی قسم کا جو کلچر ہے وہ عام گلی محلے کے اندر پرموٹ ہوتا ہے۔ تو اس کلچر کو ہر سطح کے اوپر مذمت کی جانی چاہیے، یہ بلا یہ تفریق، سیاسی تفریق جی کہ اچھا یہ ہماری سیاسی جماعت، ہم اس کے حامی ہیں تو ان کو جائز ہے، یہ مخالف ہے تو ان کے خلاف ایسی بات ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تمام ایسے رویے جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے، اور ایسے تمام افراد جو کسی بھی اعتبار سے خواتین کے اوپر جملے کستے ہوں یا خواتین کو لے کر جس انداز میں اس قسم کی سیاست کرتے ہوں، ان کو سیاسی جماعتوں کو ایک اس قسم کا میثاق بھی کرنا چاہیے کہ ایسی کسی سیاسی جماعت کو، ایسے افراد کو اپنی رکنیت بنیادی وہ بھی نہیں دینی چاہیے۔ بدقسمتی سے رانا ثناء اللہ صاحب کو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے نکالا گیا تھا محترمہ مریم نواز کے بارے میں اور محترمہ کلثوم نواز کے بارے میں انہوں نے نازیبا بیان دیا تھا، لیکن بعد میں پھر اسی مسلم لیگ نے نہ صرف ان کو اپنی پارٹی میں جگہ دی، بلکہ آج وہی صاحب جو ہیں وہ کلثوم نواز، محترمہ مریم نواز صاحبہ کے جو ہیں کہ وہ ترجمان کے طور کے پر بھی کام کر رہے ہیں۔ تو اگر سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ ملک سے اس قسم کا کلچر ختم ہو، گالی کا، بہتان تراشی کا، الزام تراشی کا، تو پھر ایسے افراد کے اوپر سیاست کے اندر پابندی لگانی ہوگی، تو تب یہ چیزیں صاف ہوں گی۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ عدم اعتماد کا، تو وہ مونس الائی صاحب نے بہت سے لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے یہ بیان دے کر، اور ہماری پہلے بھی یہ رائے تھی کہ جو کاف لیگ ہے وہ سیاست جو کرتے ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور ان کی جو سیاسی وزاداری ہے وہ اپنی جگہ، وہ اپنے جیسے آج بھی انہوں نے بیان میں کہا کہ وہ اپنے گھر آئے ہوئے سیاسی مخالفین کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، اور ان کو اسی طرح سے ملتے ہیں، اسی طرح سے ان کا پرتکاب استقبال کرتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے اتحادیوں اور دوستوں کا کرتے ہیں۔ تو اس لیے
اگر آج کوئی 10-14 سال یا 20 سال بعد کسی کو اس فیملی کا خیال آیا اور ان کی بیماری کا اور عیادت کا، تو اس کو انہوں نے سیاسی وزاداری کے طور کے اوپر ہی انہوں نے اس کو ریسیو کیا، اسی طرح سے خیر مقدم کیا. لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید اس میں کوئی عدم اعتماد کی جانب جو ہے کہ راہ ہموار ہو رہی ہے، اور اسی لیے انہوں نے جو برادران نے جو ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو اپنے گھرانے دیا، اور زرداری صاحب بھی اور فضل الرحمان صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو اس سے برف پگھلنا شروع ہو گیا. میرا خیال ہے کہ ابھی عدم اعتماد اس موقع کے اوپر تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہوگی، اگر ہوئی تو وہ ان کو زیادہ پولیٹیکلی فیور ہوگی. اس کے تو کسی سیاسی جماعت کو جو اپوزیشن ہے وہ اپنے کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے، اپنے ساتھ موٹیویٹ جوڑے رکھنے کے لیے اس قسم کی مختلف حربے استعمال کرتے رہیں گے تاکہ الیکشن تک ایک مومنٹم بنایا جا سکے. لیکن عدم اعتماد جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اس دور حکومت میں کوئی آئے یا کامیاب ہو. ہاں البتہ نئے الیکشن جو ہوں گے اس وقت ری الائنمنٹ جو ہے شاید ہو سکتی ہے.